نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی جناب، آج کا آپ کا سوال۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج تو ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، جس کو بھی دیکھو اپنے لوگ تو ولایت کے دعوے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں زیادہ اللہ کو پیارا ہوں، کوئی کہتا ہے میں زیادہ اللہ کو پیارا ہوں۔ دعوے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 9 کام ایسے بتائے ہیں یا 9 شخص ایسے بتائے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، ای الناس احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سے ایسے بندے ہیں جو بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ ان سے بہت محبت فرماتا ہے؟ بڑی بات ہے، ساری کائنات اللہ سے محبت کرتی ہے، اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود محبت فرماتا ہے، اللہ کو وہ بہت پیارے ہیں۔ یہ جو آپ کا پچھلے دنوں کی یہ چل رہا ہے نا کام، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت انسان سے ہے، لوگوں سے ہے، اپنی مخلوق سے ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ بھی اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلا کون ہے؟ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہتر بھی وہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بندہ وہ پسند ہے جو دوسروں کو نفع دے، دوسروں کے خیر خواہ ہو، دوسروں کے کام آئے۔ اور پھر سب سے زیادہ نفع کس کے لیے؟ یعنی ابتدا دیکھیے، ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیجیے۔ جو بندہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو سب سے زیادہ نفع مند ہے، انہیں فائدہ دیتا ہے، آپ کی ذات سے جس کو جتنا فائدہ ملے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے گا۔ وہ بندہ پہلا وہ شخص ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ دوسرا فرمایا، دوسرا وہ شخص ہے جو دوسروں کو خوشی دے، لوگوں کو۔ یہ کتنی آسان بات ہے کہ لوگوں کو خوشیاں بانٹے، یعنی اور بھی کچھ نہیں تو مسکراہٹ کا آپ تبادلہ بھی فرما لیں نا، اور آپ کی مسکراہٹ سے دوسرے کو خوشی ملتی ہے۔ یہ دیکھو حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اسے بھی ویسے ثواب ملے گا جیسے روزے دار۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر روزہ افطار نہ کرا سکے تو فرمایا ایک کھجور دے دے۔ کہ یا رسول اللہ، اگر کھجور بھی نہ ملے؟ فرمایا پانی دے دے، پانی کا ایک گھونٹ بھی دے دے۔ یا رسول اللہ، اگر اس وقت پانی بھی دستیاب نہ ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے دار کے ساتھ مسکراہٹ کا تبادلہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہیں روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرے کو خوشی دینا، اس کی خوشی میں خوش ہونا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی خوشی مل بھی گئی ہے تو حسد کے مارے ہم جلے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی یہ بنیادی بات ہے، آپ خوشی دیں دوسروں کو۔ اور پھر میں وہی کہوں گا، اب دیکھیے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر تو ایسا روب طاری کر کے بیٹھتے ہیں، پتہ چلے یار ہم بھی کوئی چیز ہیں۔ ان کی خوشیوں میں آپ خوشیاں تقسیم کریں، یہ خوشی ایسی چیز ہے تقسیم کرنے سے یہ بڑھتی ہے۔
گھر میں کام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کام کاج کرواتے تھے، اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے، ان سے ان کو مسرت اور خوشی ملتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خوشیاں تقسیم کرو۔ نہیں، یہ نہیں کہ گھر میں جناب ہم وہ بڑے چودھری نواب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی آپ چھوٹی چھوٹی خوشی سے لے کر بڑی بڑی خوشی تک جتنی آپ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز سے، روزے سے، حج سے، اس سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ خوش نصیب ہے جو لوگوں کو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا دیکھیے، سبحان اللہ، فرمایا وَيَكْشِفُ عَنْ قُرْبَةٍ، کوئی بندہ ہے کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، اس کی اس مصیبت کو دور کرنا، اس کی اس مصیبت کو حل کرنا۔ حدیث پاک ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب بندہ کسی کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی تمام مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ یعنی کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ ہم دیکھیں راستوں پہ ہمارے کچرا پڑا ہوا ہے، راستے ہمارے صاف نہیں، سڑکیں ہماری صاف، گلیاں ہماری صاف نہیں، گلیوں کا پانی اپنے گھروں سے نکال کر گلی میں پانی، کوڑا اپنے گھروں سے نکال کر گلیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیسے کہا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے سے بھی جنت ملتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ خوش نصیب ہے جو کسی کی مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو نے میرے بندوں کی مصیبت کو دور کیا، میں تیری صرف مصیبتیں بھی دور نہیں کرتا بلکہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ پیارے نبی فرما رہے ہیں تیسرا اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور چوتھا دیکھیے، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی پر قرضہ ہے، وہ مشکل میں ہے، قرضہ ادا نہیں کر پا رہا اور اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کے قرض، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مقروض ہے نا، یہ نہیں ہے کہ سب کو جو قرضہ ہے دینا ہی نہ چاہتا ہو، نہیں، اس کو قرضہ لٹانے کے لیے مال ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، وہ قرضہ لٹا ہی نہیں سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ اس کی مدد کرو، اس کا خیال کرو، وہ آسانی سے قرضہ عطا کر دے اور قرضہ وہ لٹا دے۔ تو فرمایا جو اس قرض دار کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ تو میرا تھا نا، تو نے میرے بندے کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ تو نے ہمدردی کی، اب میں اس بندے کو بھی محبوب بناتا ہوں اور جو اس کی مدد کر رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ پانچواں دیکھیے، سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پانچواں بندہ وہ اللہ کو محبوب ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھ لو کتنا، یہ پہلے تو بہت لوگ مہمان نواز ہوتے تھے، کھانا کھلانا یہ ایسی نیکی تھی کہ لوگ تڑپتے تھے کہ ہم نیکی کریں، لیکن آج مہنگائی بھی، پریشانیاں بھی، دوسری چیزیں بھی، اس نیکی سے لوگ دستبردار ہو گئے ہیں اور اس نیکی کے لیے لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو وقت پر نماز ادا کرتا ہے۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا جو کھانا کھلاتا ہے، تو تطعیم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے تو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلایا جائے۔ اور سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ غریبوں کو کھانا کھلانے والا۔ اور سورہ مدثر میں فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے نا تو جنتی ان سے سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا؟ تو سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا مکالمہ جو ہونا ہے وہ نقل کیا کہ وہ کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے،
نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اس کے لیے لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اسلام کے اندر بھوکے کو کھانا کھلانا انتہائی بہترین عمل ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو کھانا کھلاتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور ایک اور دیکھیے، سبحان اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے کہ چھٹا وہ بندہ ہے جو کسی کو مشکل میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے اور اس کی مدد کرے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک قدم اٹھا کر کسی کی مدد کے لیے جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماہ مسجد نبوی، یعنی فرمایا میری مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے، اعتکاف بیٹھنے سے بھی اس بندے کو زیادہ ثواب ملتا ہے جو کسی کی مدد کے لیے قدم کو اٹھا لیتا ہے۔ ہاں دیکھیں ہم عمرے کے لیے کتنی تڑپتے ہیں، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، پھر مسجد نبوی میں ہم کہتے ہیں جناب سبحان اللہ ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت ہو، ہم ماہ رمضان میں جا کر جناب 10 دن، پہلے مہینہ، 20 دن، 10 دن، کہتے ہیں نہیں یار اگر ایک دن بھی اعتکاف کا مل جائے نا تو یہ تو بہت بڑا کام۔ اور پھر لوگوں کو آ کے ہم بتاتے ہیں یار میں نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا تھا، میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا تھا، میری یہ بے شک بڑا احساس ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تو ایک قدم اٹھا کر کسی پریشان حال کی، کسی تنگ دست کی، کسی کی مدد کے لیے جو مصیبت میں پریشانی میں ہے تو اس کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک ماہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ یہ ایسے کام ہیں، یہ ایسے عمل ہیں، یا تو ہمارے واعظین، مبلغین، خطباء زیادہ تعداد میں اس کو بتاتے نہیں ہیں، اور یا بتاتے بھی ہیں کچھ تو ہم اس کو کوئی شاید نیکی بھی نہیں سمجھتے۔ اور ساتواں شخص کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ اور آج کل عدم برداشت بہت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بلڈ پریشر کے مریض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ بڑا آ جاتا ہے، لوگ لال پیلے بہت ہو جاتے ہیں، اور جناب روزانہ خبریں سنتے ہیں جناب چھوٹی چھوٹی باتوں میں قتل و غارت تک اب تو بات جا پہنچی ہے۔ ہم معاشرتی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی جانتا تھا، کیسی خوبصورت بات کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو قابو کر لے، من کفا غاضبہ تو ساتر اللہ ہو۔ سنیے حدیث پاک میں آ رہا ہے جو شخص غصہ آئے اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، جب کل قیامت کے دن آئے گا وہ جتنا گناہ گار ہوگا اگر اپنے غصے پہ قابو پا لیا، بندوں پر اپنے چیخنا چلانا اور ان پر غصہ کرنا اس نے بند کر دیا، اللہ نہ صرف اسے محبوب بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں تو ایسے کہتا رہتا ہوں ہمارا غصہ منافق ہے، ہمارا غصہ بھی منافق ہے، حالانکہ غصہ جو آتا ہے وہ اچانک آتا ہے، لیکن یار ہم پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے، غصہ بھی منافق ہو گیا ہمارا۔ کیسے والا؟ طاقتور پہ چڑھتا نہیں اور کمزور پہ اترتا نہیں۔ اگر کوئی کمزور آ گیا تو ہمارا غصہ جی میں بلڈ پریشر کا مریض تھا جی، پھر تو جناب لال پیلا ہے، اور سامنے اگر طاقتور ہو جائے پھر غصہ ایسا منافق بندہ ہے اس کی خوشامد میں بھی لگ جائے اور نہیں جی چھوڑیں جی آپ کو کیا کہنا جی آپ تو ہمارے یہ ہیں، یعنی یہ بھی بڑی عجیب حالت ہے ہماری۔ اور ویسے باہر بھی جب گھومتے پھرتے ہیں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، ہم تو جس فیلڈ میں لوگ آ کے بیان بھی کرتے ہیں وہاں پر غصہ نہیں آتا، گھر میں بیوی بچوں پر، اور وہاں پر جناب وہ اور لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ غصے کو پی لیتا ہے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تم میں سے طاقتور کون ہے؟ پہلوان کسے کہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم تو اسے سمجھتے ہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے پہلوان۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ طاقتور نہیں۔ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں طاقتور کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا طاقتور وہ شخص ہے جو غصہ آئے اور اپنے غصے کو قابو میں کر لے۔ اور 8واں شخص وہ بھی یہی ایک تو ہے، دیکھیے
غصہ آ جائے پھر کنٹرول کرنا، چیخنا چلانا نہیں۔ دوسرا فرمایا وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، یعنی اندر ہی ابھی ابال ہے، ابھی اندر ہی ارتعاش ہے، اور اندر ہی اندر میں وہ اس کو بات پسند نہیں آ رہی، تو فرمایا اس وقت، اور قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفت اور جنتیوں کی صفت اللہ نے بیان کی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہے نا۔ اب قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کو پینے والوں کے لیے اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب بنا لیتا ہے۔ اور سنیے آخری کون ہے؟ اللہ اکبر، پھر وہی حدیث مبارکہ میں بات آ رہی ہے کسی کی مدد کے لیے۔ حدیث پاک میں یہ آخری 9واں بندہ فرمایا وہ ہے جو کسی کی مدد کرتا ہے نا، تو فرمایا قیامت کے دن جب پل صراط سے گزر ہوگا کتنی مشکل ہوگی، تو فرمایا جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس پر اتنا رحم کرے گا کہ اس کو پل صراط پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا، وہ وہاں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، یہ ایسے عمل ہیں چھوٹے چھوٹے، بظاہر ہم یہ ان کو نیکی بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہ بہت ضروری ہے ہم معاشرتی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات پر عمل کریں، اللہ کے محبوب بھی بن سکتے ہیں۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ اللہ کے محبوب بندے کون کون سے ہیں، تو یہ وہ ہیں جن کو میں نے بیان کیا، ایسے عمل کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔